اور میں نے اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں ہے کیا. اس میں تو دجال کا نام تک نہیں ہے, بلکہ پورے قرآن میں دجال کا نام ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورہ مبارکہ کو جوڑا اور وہ عین قرآن کے سینٹر میں ہے. بہت انٹرسٹنگ. 15 سے 16ویں پارے کے اندر یہ لے کے جاتی ہے آپ کو. تو اس کے اندر دجال کا ذکر بھی نہیں ہے. تو وہاں سے میری یہ کویسٹ سٹارٹ ہوئی اور سورۃ الکہف نے پھر مجھے میسمرائز کر دیا. مجھے اپنے ساتھ ایسے جیسے کہ جوڑ لیا اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر روز نئے نئے اینگل سامنے آتے جا رہے ہیں. زبردست, ماشاء اللہ. تو سر دجال کے اوپر ہی پہلے ہم پھر بات کرتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن بہت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہوگا, اس کے یہاں پہ کفر لکھا ہوگا, ایک آنکھ سے کانا ہوگا, ایک ہاتھ میں اس کے آگ, ایک ہاتھ میں گندم ہوگی. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. پھر حضرت تمیم داری کی ایک وہ حدیث ملتی ہے کہ وہ ایک آئی لینڈ پہ گئے اور وہاں پر ایک کوی ہیکل قسم کی ایک مخلوق کو انہوں نے دیکھا, اس کو وہ دجال کہتے ہیں. پھر ایک بات ہے کہ دجال اصل میں ایک سسٹم ہے, یہ ایک میٹافور ہے جو کہ احادیث میں یوز کی گئی ہے. تو آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس چیز کی؟ بہت انٹرسٹنگ. پہلے تو ہم کچھ احادیث جو ہیں دجال کے بارے میں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اور جب ہم ڈیپلی جائیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا یہ کچھ اس میں سمبلزم ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. جی اچھا, یہ آپ نے بتایا. اور پھر ساتھ یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کلیم کرے گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. ہاں بالکل. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کے سمبلزم کے اندر ہم تھوڑا سا اوپن اپ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال کو اگر کانا ہم سمجھیں گے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی کی ایک آنکھ ہو, تو اللہ پھر 2 آنکھوں والا کیسے ہو گیا؟ نعوذ باللہ. ایسا تو کچھ نہیں ہے. اللہ کی 2 آنکھیں 4 آنکھیں اس طرح کا تو ہم تو یہ ایسوسیٹ ہی کچھ ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کی مثال تو دی ہی نہیں جا سکتی, بے مثال ہے اللہ. تو یہاں پہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا. اس کو ہمیں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. ایک آنکھ کا کیا مطلب ہے یہ آگے چل کے ہم کریں گے. دوسرا, اس کی پیشانی کے اوپر کافر, کاف فے اور رے, ٹھیک ہے, کافر یہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا, کفر لکھا ہوگا, تو ساتھ ہی حدیث میں ہے کہ اس کو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں ایمان والے سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان پڑھ آدمی تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی سمبلزم ہے کہ ہمیں, اور کوئی شخص آپ کو آج کل بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں جس میں ایک آنکھ والا بچہ جی پیدا ہو گیا ہے, دجال آ گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, اور پھر اس کے اوپر کافا را جو ہے نا وہ لوگ لکھ کے, اسرائیل کا بھی کوئی حکمران کانا گزرا ہے جی وہ کہتے ہیں اس کا کہ بیسیکلی وہ ایک آنکھ کا جنرل تھا ان کا, جس کی ایک آنکھ کے اوپر کورڈ تھا, تو اس کو بھی دجال کہتے تھے. ایسا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, واللہ عالم بالصواب, اصل بات تو ہے جو اللہ جانتے ہیں اس ساری انڈرسٹینڈنگ کے اندر کہ وہ ایک پراپر انسان ہوگا. ٹھیک ہے. سسٹم اس سے پہلے ان پلیس ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. سسٹم نہیں ہے, وہ شخص ہے. اس کی ساری جتنی بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں تو اس سے پہلے اس کا سسٹم ان پلیس ہوگا. جیسے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو سارا سسٹم ہم نے پہلے لگایا ہے, تو یہ سٹارٹ ہوا ہے معاملہ. تو اسی طرح, اور فلمز کے اندر دیکھیں آپ, کسی بھی جگہ کے اندر پہلے ہیرو یا ویلن کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپیئر ہوتا ہے, ورنہ اس کی سگنیفیکینس اس طریقے سے پتہ نہیں چلتی. تو پورا جو سسٹم لگنا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. سسٹم 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم آگے کسی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. تو وہ سسٹم پورے کا پورا ان پلیس ہوگا اور آخر میں وہ شخص آئے گا جس کو ایکسٹرا آرڈینری پاورز کے ساتھ اللہ نے نوازا ہوا ہے. اللہ کی مرضی سے آئے گا, وہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی مرضی سے نہیں آئے گا. اللہ کے پلان کے مطابق ہے سارا کچھ. وہ آئے گا, اور وہ کس لیے آئے گا؟ وہ ٹیسٹ ہے بلیورز کے لیے, مومنین کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. وہ بڑا ڈسیپٹیو ہوگا, بڑا لیتھل ہوگا. جیسے اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی کا ذکر ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے
کہ وہ ایک ہاتھ میں دوزخ کی طرح کی چیز ہوگی، جس کو چاہے گا وہ برباد کرے گا. صحیح. جیسے آج کل ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں، اسرائیل جو آج کل فلسطین میں کر رہا ہے، جی. تو وہ جہاں چاہتے ہیں وہ بمباری کر سکتے ہیں، تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں ہیرو بنائیں، جس کو چاہے ولن بنائیں. بالکل. تو اس طریقے سے اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری لیتھل ڈینجرس پاورز ہوں گی. ایسے گولہ بارود بمس ہوں گے اس کے پاس کہ وہ تباہی مچا سکتے، تباہی کا دیوتا ہوگا وہ. صحیح ہے. اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا مطلب یہ ہے، یا خوراک کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے وہاں پہ بارش برسائے گا، صحرا کو گرین کر دے گا، جیسے آج کل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس طرح کی. تو یہ ساری پاورز اس کے پاس ہوں گی، جس کو چاہے گا برباد کرے گا، جس کو چاہے گا ایلیویٹ کرے گا. تو یہ دجال ایک انسان کی شکل میں آئے گا، اور وہ اپیئر تب ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی. وہ سرکمسٹانسز ہیں جو سارے کے سارے ان پلیس ہو چکے ہوں گے، سسٹم پورے کا پورا اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا. صحیح. اس سے پہلے وہ نہیں آئے گا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اصل میں کمرشلزم اور کیپٹلزم کو کہہ رہے ہیں شاید. یہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ کمرشلزم کیپٹلزم سے بھی آگے ایک ازم ہے. اچھا. اس کو میں سیٹانزم کہتا ہوں. سیٹنزم. ٹھیک ہے. سیٹنزم، آپ میڈیا کے بندے ہیں اور میڈیا میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں. تو ایک لیول سے آگے جب چیز جاتی ہے تو آپ نے بہت سارے میسیجز ایسے دیکھے ہوں گے، بہت سارے کمرشلز کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ حیران بھی ہوں، اگر ذرا سا سوچیں تو آپ حیران ہوں گے یہ کس لیے ایسا کر رہے ہیں. وہ صرف پیسے کے لیے نہیں، صرف کمرشل ویلیو کے لیے نہیں ہے وہ سارے کا سارا. وہ کچھ اور مقاصد ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں، سب لیمینل ہوتے ہیں، جو پیچھے سے آہستہ آہستہ ڈراماز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، موویز کے اندر بہت ساری چیزیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ، ان سب میں بہت سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ کمرشلزم اور جتنی بھی کیپٹلزم، ان سب سے بڑی ازم ہے وہ ہے سیٹنزم. اس کے لیے یعنی آپ اب شاید اشارہ کر رہے ہیں وہ بلڈربرگ، اسکل اینڈ بونز، فری میزونز کی طرف. کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ یہ سارے کے سارے آپ سمجھیں گے چھوٹے چھوٹے آرگنس ہیں، بہت چھوٹے آرگنس ہیں. ان کے سب سے بڑا کون ہے اس میں؟ سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑا تو شیطان خود ہے. بیسیکلی یہ ایک ٹرائنگل ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرائنگل جو ہے، جیسے وہ دکھاتے بھی ہیں ٹرائنگل، پیرامڈ دکھاتے ہیں، تو ٹرائنگل میں سب سے اوپر ابلیس خود ہے، لوسیفر، شیطان خود ہے. اس کے بعد اس کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جو کہ ابھی جو آنے والا ہے وہ دجال خود ہوگا، دا اینٹی کرائسٹ وہ ہوگا. جو تیسری چیز ہے وہ ہے حزب الشیطان. جی. حزب الشیطان یہ پورا ایک ٹرائنگل ہے. اس ٹرائنگل کے اندر یہ سارے کے سارے آپریٹ کرتے ہیں. اور حزب الشیطان میں یہ بلڈربرگز، بلکہ فری میسن سے ہم سٹارٹ کریں، لوئر لیول ہے ان کا. فری میسنس کی 33 جو ڈگریز ہیں، تو نیچے سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں. شروع میں پتہ نہیں چلنے دیتے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سارے ریلیجنز اس کے اندر آ سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے کلبس بنے ہوئے ہیں اس طرح کے. آہستہ آہستہ یہ جوں بندہ گرو کرتا چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ آئیڈیالوجیکل ہے. اوپر کے ڈگریز کے اندر جاتے ہیں. ایلومیناٹی ہر کوئی نہیں بن سکتا. ایلومیناٹی خاص قسم کی فیملیز کے لوگ ہیں جو ایلومیناٹیز بن سکتے ہیں. اور جب ان کے اندر آپ ڈیپلی پینیٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پورے سیٹینک ریچولز ہیں. بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سیٹینزم ہے جس کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس میں بلڈربرگ بھی آ جائیں گے، اس میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہیں.